اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من النبی ومنکم المکذب منا اسد اللہ ومنکم اسد الاعلاف منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. صلوات بھیجئے محمد والے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، دو اعلانات ہیں. ایک تو قوم کی ترقی، فلاح و بہبود اور قوم کے مستقبل کے حوالے سے توحید المسلمین ٹرسٹ لکھنؤ کی جانب سے تقریباً یو پی کے 20-22 شہروں میں 30 اپریل کو ٹیلنٹ ہنٹ یا نوجوانوں کی صلاحیتوں یا بچوں کی صلاحیتوں کی تلاش میں 4 سے لے کر 11 تک ایک ٹیسٹ رکھا گیا ہے. اس میں آپ کا شہر بھی شامل ہے. اس شہر والے یا لائیو پروگرام ہونے کی وجہ سے جن جن شہروں میں بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس شہر کے افراد اگر اس اعلان کو سماعت فرما رہے ہیں تو وہ اپنی قوم کے بچوں کو بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ان کی مالی حیثیت کم ہے یا زیادہ، کیونکہ اس میں صلاحیتوں کی تلاش ہے، نہ یہ کہ غربت اور امیری کی بنیاد پر. اس لیے کہ اسکالرشپ بھی ہے، کونسلنگ بھی ہے اور سرپرستی بھی ہے. لہذا بلا گروپ ازم کے، بلا تفریق کے بہترین موقع ہے کہ ہم 4 سے لے کر کے 11ویں تک کے اپنے بچوں کو اس ٹیسٹ میں ذوق اور شوق دلا کر بٹھائیں تاکہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کی شناخت ہو. اس لیے کہ اس ملک میں یا اس دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے تو صلاحیتوں کو پہچاننا پڑے گا، ان کی رہنمائی کرنا پڑے گی، تاکہ ہم اقلیت ہونے کی وجہ سے اکثریت میں گم نہ ہو جائیں. اور اکثریت کے بیچ میں اقلیت اگر اپنے کو پہچنوا سکتی ہے تو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے فن کے ذریعے سے اور اپنے کمال کے ذریعے سے. اس لیے توحید المسلمین ٹرسٹ کا یہ جو پروگرام ہے ابھی 20-22 شہروں میں ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ اور بھی اس کو بڑھایا جائے. لہٰذا جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں وہ اپنی علم دوستی اور انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں اپنے بچوں کو اور قوم کے بچوں کو شریک ہونے کے لیے، اگر آن لائن آپ اس فارم کو بھریں گے تو کوئی فیس نہیں ہے، ورنہ اگر آف لائن بھرنا ہے تو فارم موجود ہیں. 10 روپے کا فارم ہے. 25 مارچ تک جمع کروا دیں بھر کر یا آن لائن، اور 30 اپریل کے ایگزام میں اپنے بچے اور بچیوں کو سینٹر وغیرہ کی تفصیل آ جائے گی، ضرور شامل کرائیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. فارم کے لیے یہاں معصوم علی صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر پر فارم بھی مل جائیں گے اور رابطہ بھی
اور جو لوگ بھی آن لائن مدد کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، وہ فارم بھرنے میں ان کی مدد کریں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل 4 شعبان ہے، اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے شہر میں شاندار درگاہ ابو الفضل عباس کی تعمیر ہو چکی ہے، زرعی کا بھی آرڈر دیا جا چکا ہے۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ محرم سے قبل اس کی تنصیب ہو جائے، اور بھی جو اس کے بچے ہوئے کام ہیں آئینہ کاری وغیرہ کے، وہ سب بھی مکمل ہو جائیں۔ تو اب چونکہ درگاہ بن چکی ہے، زرعی کا انتظار ہے، تو کل شب ولادت حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یعنی بڑے بھائی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت گزرے گی، اور چھوٹے بھائی قمر بنی ہاشم علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت آ جائے گی۔ لیکن چونکہ ہمارے شہر کی ایک قدیم محفل جو منعقد ہوتی تھی وہ اس سال بھی منعقد ہو رہی ہے انشاءاللہ، وہ اپنے وقت سے ہوگی، چونکہ درگاہ ہے تو ان کے نام سے کوئی نہ کوئی پروگرام ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ہمارا کام ٹکرانا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے، اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ نوچندہ جمعہ بھی ہے اور شب ولادت بھی ہے، اس لیے 7 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ محفل شروع ہوگی، اور 8 بجے انشاءاللہ وہ محفل ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں بھی آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ اس پہلی محفل میں بھی شریک ہوں، اور پھر اس کے بعد جو قدیمی محفل وقائے صاحب مرحوم کی جانب سے، پھر ان کے بیٹے آرزو مرحوم کیا کرتے تھے، اب ان کی اولادیں اس محفل کا اہتمام و انتظام کر رہی ہیں، اس میں بھی بڑی تعداد میں آپ حضرات شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ نعرہ صلوات۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے خط میں تحریر کیے، یزید کے باپ کے خط کے جواب میں، جب اس نے کہا کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں، تو کہا کہ اگر ہو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ نبی ہم میں سے ہے، اور نبی کو جھٹلانے والا تجھ میں سے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی مولا کائنات نے معیار دے دیا کہ یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، وفاداری دیکھی جاتی ہے۔ نبی ہم میں سے، جھٹلانے والا تجھ میں سے، خدا کا شیر ہم میں سے، جھوٹے معاہدے کرنے والا تجھ میں سے، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، اور جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے، نسائل عالمین میں جو سب سے بہتر ہے عورتوں میں وہ ہم میں سے، اور حمالۃ الحطب تجھ میں سے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ محفل شورا کی ہوتی ہے، اور آپ حضرات شورا کو سننے آتے ہیں، اور میں زیادہ آپ حضرات اور شورا کے درمیان مخل نہیں ہوتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ہر سال عرض کرتا ہوں۔ اس سال بھی انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیان کو تمام کروں گا۔ یہ مسلسل ذکر محمد والے محمد سننے والا مجمع سمجھ گیا ہوگا مولا کائنات کے اس جملے میں کہ مجھے کس
لفظ کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو جب بھی کسی شخصیت کا تعارف کرایا جاتا ہے اس کے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بزرگوں کا ذکر بھی اس کی مدح و ثنا ہوتی ہے۔ تو اگر نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ حسین کے نانا ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اسد اللہ یعنی جناب حمزہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ مولا علی کے چچا ہیں، تو امام حسین کے یہ دادا ہوئے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب۔ اگر خیر و نسائی العالمین کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ مولا حسین کی ماں جناب فاطمۃ الزہرا ہیں۔ بھائی آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے دادا کون، ہمارے نانا کون، ہمارے چچا کون، ہمارا باپ کون، ہماری ماں کون؟ بھائی ولادت کے موقع پر تو یہی تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے نا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی ولادت کے موقع پر خود پیدا ہونے والے کی شناخت تھوڑی ہوتی ہے، بڑی توجہ۔ دادا ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، نانا ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، چچا ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، باپ ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، ماں ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا۔ اور یہ تعارف بھی معمول ہے، لیکن یہ اس گھرانے کا بچہ نہیں ہے جس کو اپنے تعارف کے لیے دادا کا سہارا لینا پڑے، نانا کا سہارا لینا پڑے، باپ کا سہارا لینا پڑے، ماں کا سہارا لینا پڑے۔ یقیناً اپنے بزرگوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والے کا تعارف بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں مولا کائنات نے خالی پیغمبر کا نہیں، خالی جناب حمزہ کا نہیں، خالی حسنین کی مادر جناب سیدہ کا نہیں، بلکہ حسنین کا بھی تعارف کرایا۔ بڑی توجہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولادیں تو باپ کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں، نواسے تو نانا کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ عجب گھرانہ ہے، یہاں خالی اولادیں باپ کے ذریعے نہیں بلکہ باپ بھی اولادوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں رسالت مآب نے خالی یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہے، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر حسین کے لیے یہ شرف ہے یا حسنین کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ مجھ جیسے نانا کے نواسے ہیں، تو میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں حسنین جیسے نواسوں کا نانا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے جس رخ سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ اس کا نانا عام نانا ہے، نہ اس نانا کے یہ نواسے عام نواسے ہیں۔ اس لیے کہ اگر نانا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ اور ابھی علی ڈے میں سرکار شمیع الملت یعنی خود محترم میرے بھائی مولانا نصیر صاحب کے والد ماجد 13 رجب کے پروگرام میں آمہٹ میں انہوں نے پروگرام کے بعد بلکہ دوران تقریر بھی کہا کہ آپ ان ائمہ کو اگر عصمت اور نورانیت سے الگ کر کے دیکھیں گے تو ان کے تعارف کا آغاز بھی نہ ہو پائے گا۔ بڑی توجہ، دیکھیے بات یہ ہے، عصمت اور نورانیت کو نظر انداز کر کے آپ ان کی شخصیت کو اگر بشریت کے پیکر میں دیکھیں گے تو معرفت کا آپ آغاز بھی نہ کر پائیں گے۔ میں اسی رخ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیکر بشری میں یا آدمیت کا آغاز جناب آدم سے ہوا، لیکن حسین کا نانا اگر یہ کہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، تو تم بشریت اور آدمیت سے اگر نبوت کو سمجھو گے تو اپنے جیسا سمجھ میں آئے گا، اور اگر نور کے پیکر میں دیکھو گے تو یہ سارے انبیاء کا سردار نظر آئے گا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔
بڑی توجہ عزیزان محترم، تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، اور حسین کے باپ نے کہا کہ کن تو ولین و آدم و بین المائے والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو اگر نانا یہ ہے، باپ یہ ہے، تو اب نواسے اور بیٹے بھی تو اسی مزاج کے ہوں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ تو اس بات کو سلمان ندوی صاحب نے ادھر اپنی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ناسبیت اور خارجیت کو آئینہ دکھانے کے لیے کہا کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے جمعوں کے خطبے میں حسنین کو جوانان جنت کا سردار بھی کہتے ہیں، اور حسنین کے قتل کرنے والے کے باپ کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں۔ کس منہ سے تم حسنین کی سرداری میں جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہو اگر ان کے دشمنوں کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ ہے؟ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، بڑی توجہ، جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اس بات کا اعلان امت مسلمہ جمعے کے خطبے میں ان کی سرداری کا اعلان کرتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ پیکرے بشری میں آئے ہیں نور ہونے کے باوجود، تو ان کی کوئی نہ کوئی تاریخ ولادت ہے، کوئی نہ کوئی تاریخ وصال و شہادت ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ان کے آنے کا دن، مثلا پیغمبر کی ولادت کا سن 1 عام الفیل، بار بار دوہرا چکا ہوں میں، 1 عام الفیل، جس سال ابرہہ نے آ کر کے حملے کا ارادہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ پورا لشکر ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ مولا علی کی تاریخ ولادت خانہ کعبہ میں 30 عام الفیل، جناب سیدہ 5 سال بعد بعثت، امام حسن 3 ہجری، امام حسین توجہ کیجئے گا 4 ہجری، پیغمبر کا وصال سن 11 ہجری۔ توجہ کیجئے گا، یہ بے وجہ میں لفظیں صرف نہیں کر رہا ہوں، 4 ہجری ولادت، 3 ہجری امام حسن کی، 4 ہجری امام حسین کی۔ سب دنیا کہہ رہی ہے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کس نے کہا؟ یہ پیغمبر نے کہا۔ پیغمبر کا وصال سن 11 ہجری، ولادت 3 اور 4 ہجری۔ تو اگر آخری عمر میں بھی پیغمبر کی زبان پر اپنے ان نواسوں کے لیے یہ حدیث آئی کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، سنو بچوں، دیکھو تمہارے اماموں کی تاریخ کیا ہے کہ ہر جمعے کے خطبے میں تمہارے اماموں کے لیے، حسنین علیہ السلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، ایک 3 میں آیا، ایک 4 میں آیا، تو دونوں کا سن اگر آخری عمر میں بھی کہا تو کتنا بنتا ہے؟ 7 سال اور 8 سال، 7 اور 8 سال کا سن تو بالغ اور سمجھدار ہونے کی بھی عمر نہیں ہوتی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ لیکن اگر اس نانا کے نواسے عام ہوتے تو جیسے ہی پیغمبر کہتے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، بڑے سمجھدار لوگ تھے، کوئی تو مجمع سے اٹھ کر کہتا کہ یا رسول اللہ یہ بچے اور ہمارے سردار، ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، یہ بچے اور ہمارے سردار، تو ان بزرگوں کا نبی کی اس حدیث پر کچھ نہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے پاس بیٹھنے والا مجمع جانتا تھا کہ زہرا اور علی کے بیٹے اور نبی کا نواسا ہمارے بچوں جیسا نہیں ہے۔ تو ذرا شرم کی بات کرو، ذرا غیرت کی بات کرو کہ جن حسنین کریمین کو بچپنے میں دنیا کا نہیں جنت کے جوانوں کا سردار مان لیا، اب اس حکومت کو حق کیا پہنچتا تھا جب زہرا ان بیٹوں کو گواہ بنا کر لے گئی تھی تو وہ حکومت یہ کہے ہم ان بچوں کی گواہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بھائی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. نہیں، میں تھوڑا سا آج وقت لوں گا تاکہ معرفت کے سلسلے میں یہ پیغام آپ تک پہنچے. تو اگر پھر وہی بات، اگر ہم اپنے یہاں والی خالی بات کہیں اور یا کتابوں میں لکھی ہوئی بات کہیں، آپ کہیں بھی کان لگا کر امت مسلمہ کے دیے جانے والے جمعے کے خطبوں میں سنیں گے اور پوچھیں گے علماء سے، تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہاں پیغمبر نے یہ کہا کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو حدیث نبی کی ہے، تو 7 اور 8 سال کے سن میں حسنین کی سرداری کا اعلان. بڑی توجہ. اور پھر اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، تو بھیا یہ خالی جوانان جنت کے سردار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہر بچہ بالغ ہونے سے پہلے اسے کوئی رتبہ نہیں ملتا، کوئی مرتبہ نہیں ملتا. میں نے کہا نا کہ پیدا ہونے والا بچہ دادا کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے، باپ کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے، چچا کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ ابھی اس کی کیا شناخت ہے. لیکن اپنے بچوں کو حسنین پر قیاس نہ کرنا اور حسنین کو اپنے بچوں پر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ خالی حدیث نہیں ہے. مباہلے کے میدان میں نظریہ توحید کے لیے جب پیغمبر کو مباہلے میں ابنانا کا مصداق بنا کر لے جانا پڑا، بھائی توجہ فرمائیے گا، تب بھی حسنین بہت بڑے نہیں تھے. توجہ فرمائیے گا، حسن انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، حسین گود میں تھے. لیکن نصارہ نے بھی کہنے کی ہمت نہیں کی کہ یہ بچے کیا کریں گے. کہا نہیں، یہ پیغمبر کے ساتھ نظریہ توحید کے گواہ بن کر جا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے مسئلہ توحید ہو چاہے مسئلہ رسالت ہو، حسنین کے بغیر یہ دونوں منزلیں مکمل نہیں ہوتی. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد والے محمد. آئیے بھائی آئیے، صلوات دیجئے محمد والے محمد تک. ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد والے محمد تک. بھائی جوانان جنت کے سردار، جوانان جنت کے سردار، خطیب الایمان نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، اور موضوع بھی عجب تھا، موضوع کہ نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں، نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں. بظاہر کوئی آدمی اس میں ایسا کوئی نقطہ نکالے کہ جس پہ مجمع کھڑا ہو جائے، لیکن وہ خطیب عجب جملہ کہا کہ نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر ایسے کہ پتیاں سبز ہوں گی تو پھول سرخ ہوں گے، اور جب تم سیرت کی بنیاد پر فرق کرنے لگو گے تو ایک پتی ایسی بنا دوں گا کہ دیکھو گے تو سبز نظر آئے گی، پیسو گے تو سرخ ہو جائے گی. بھائی توجہ کیجئے گا. اب انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر عجیب تقریر کی کہا جوانان جنت کے سردار. فکر وہ، لیکن میں اپنے بے افکار شامل کر کے، بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں ہے، لیکن اگر میں نے یہ کہا ہے کہ امت مسلمہ کے جمعے کے خطبوں میں اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور سلمان ندوی صاحب جیسے یہ غیرت دلا رہے ہیں کہ او بدبختوں یزید کے ہم نوا نہ بنو. توجہ فرمائیے گا، یزید کے ہم نوا نہ بنو. حسنین کی سرداری میں جانا چاہتے ہو تو ان کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ نہ رکھو. توجہ فرمائیے گا. تو اب جوانان جنت کے سردار پیغمبر نے اعلان کیا
کیا کہا؟ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اچھا جنت کہتے کسے ہیں؟ جنت میں پیغمبر نے جب یہ کہا ایک ضعیفہ سے، کہا کہ تو بوڑھی ہو گئی ہے اور جنت میں جوان جائیں گے، تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ پیغمبر تو ہمیں جنت سے محروم کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر مزاح کر رہے تھے۔ اور میں یہ بتا دوں، دیکھیے مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے۔ بہت ہلکی سی لکیر ہے، مذاق مومنین سے ضرور کیجئے، مزاح المومنین عبادت ہے، مومنین کے دلوں میں سرور۔ ارے معراج بھائی اب آپ اتنی مایوسی سے سنیں گے، میں تو خوشی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں یہ کہیں اور تھے اس وقت۔ ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد۔ دیکھیے میں نے ان کو ذریعہ بنایا، آپ خوش ہوئے۔ مزاح المومنین سب آپ سب لوگ خوش ہوئے، اس لیے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو مومنین کے دلوں میں، اس لیے کہ ایک ایک فرد جانتی ہے کہ میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ تو لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے، اس لیے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آپ کسی کو کمزور سمجھ کے مذاق اڑائیں گے تو کوئی آپ کا بھی مذاق اڑائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ تو پیغمبر نے اس بوڑھی عورت سے مزاح کیا، اسے مایوس کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور جنت میں سب جوان جائیں گے۔ پیغمبر نے فوراً کہا جنت میں جو بھی جائے گا، بوڑھا بھی جائے گا تو وہ جوان ہو جائے گا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور جوانی پلٹے گی۔ اور ہم تو محبت اہل بیت کی اہمیت کو جاننے والے لوگ ہیں نا، اگر محبت میں جوانی پلٹ آئے تو یہ خلاف نظریہ قرآن نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر یوسف کی محبت میں اس دنیا میں زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے، تو اگر جنت میں فخر یوسف کی محبت میں جوانی پلٹے تو مقام تعجب کیا ہے؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد تک۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی محبت میں، اور دیکھیے ہم عمل کے فیور والے لوگ ہیں لیکن محبت کے اثر کے منکر بھی نہیں ہیں، ورنہ زلیخا سے بڑی مجرمہ کون ہوگی جو یوسف جیسے شریف پر الزام لگا دے، قید تک پہنچا دے، لیکن جب یوسف کی محبت آ گئی تو اللہ نے کیا اس کے گناہوں کو معاف کر کے، بڑی توجہ، کیا اس کی جوانی کو نہیں پلٹایا؟ تو اگر اس کی جوانی یوسف کی محبت میں پلٹ سکتی ہے تو اگر فخر یوسف لوگوں کی محبت میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، توجہ فرمائیے گا، تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ تو اب جنت میں لوگ جائیں گے، یہ جوانی پلٹنا علامت ہے، جوانی علامت ہے آدمی کے پرفیکٹ ہونے کی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جوانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں اب کوئی نقص نہیں ہے، آدمی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بچپنا کمال سے پہلے کی منزل ہے، بڑھاپا کمال کے بعد زوال کی منزل ہے۔ جوانی منزل اعتدال کو کہتے ہیں، جب نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، ہم سب کامل و اکمل پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے گناہ ہمیں ناقص بنا دیتے ہیں، لیکن جب گناہ بخش دیے جائیں گے تو جوانی پلٹ آئے گی، ہم کامل و اکمل ہو جائیں گے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد ہم مجبور نہ رہیں گے بلکہ مختار ہو جائیں گے، اور اتنا اختیار ہوگا کہ جنتیوں کی جو علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں جو چاہیں گے وہ ہوگا۔
جس غذا کی تمنا کریں گے وہ غذا ان کے سامنے، بھائی توجہ فرمائیے گا، ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو جو جنت میں جا کر کامل و اکمل بنے وہ جنت میں صاحب اختیار بنے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جو جنت میں جا کر مکمل ہو وہ جنت میں صاحب اختیار بنے، اور جو زمین ہی پر کامل و اکمل ہو، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، جوانان جنت کے سردار زمین ہی پر جو کامل و اکمل ہوگا تو اب پتہ کیسے چلے کہ امتی کون ہے، سردار کون ہے؟ کہا جو جنت میں جا کر اختیار دکھا کر جنت کی چیزوں کو استعمال کرے وہ تو امتی ہیں، اور جو زمین پر رہ کر جنت کی چیزوں کو منگوا لے، بھائی توجہ کیجئے گا، جنت کی چیزوں کو منگوا لے وہ صاحب اختیار ہے۔ اب آپ سمجھے روز عید حسنین کپڑوں کی فرمائش کیوں کر رہے ہیں؟ کہ نانا نے ہمیں جوانان جنت کا سردار کہا ہے۔ ان لوگوں کو شاید یقین نہ آئے کہ پیغمبر نے محبت میں کہہ دیا کہ بات تو جب ہے کہ جب جنت کی چیزوں کو زمین پر منگوا کر ہم اپنی سرداری کا صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ۔ بس عزیزان محترم، میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا، آج عیدی طلب کرنے کا وقت ہے، اور عید کے موقع کا تذکرہ ہے۔ یقیناً عید الفطر کے موقع پر وہ فرمائش تھی، اور فرمائش بھی ایسی نہیں تھی کہ کلمہ پڑھنے والا اس میں کوئی پیچ پیدا کرے، اس لیے کہ آپ کو جنت کے جو تفصیلات ہیں اس میں آپ کو باغ ملے گا، نہریں ملیں گی، میوے ملیں گے، لیکن اس میں آپ کو درزی کی دکان نہ ملے گی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اب حسنین نے جنت کے میووں کی تمنا کیوں نہیں کی، جنت کے پھلوں کی تمنا کیوں نہیں کی، جنت کے نہروں سے وہ جام کیوں نہیں منگوایا؟ کہا جو بھی چیز ہم منگوائیں گے یہ چالاک لوگ کہیں گے کہ ارے نانا کے لیے آیا تھا، نواسے بھی بیٹھ گئے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ابھی سنو سال کا فرق ہم بیان کر چکے، سنو سال کا فرق ہم بیان کر چکے، وہ ایک عام الفیل میں، اور یہ 4 شعبان اور 3 شعبان کو کہا یہ 50-60 برس کا، 50-55 برس کا سن کا فاصلہ ہے، نانا کا قد زیادہ ہے، ہمارا قد کم ہے، اور کچھ منگوائیں گے ہم، لیکن نانا کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ کہا ایسی چیز منگوائیں گے ہی نہیں کہ منگوائیں ہم، تم کہو نانا نے منگوایا تھا۔ کہا کپڑے منگوائیں گے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نانا کے لیے آیا تھا، نواسوں نے استعمال کر لیا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ہاں، اور اگر یہ یہاں سے آ رہا ہے، بس آخری بات 1-2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، اگر وہاں سے یہ منگوا رہے ہیں تو انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف نانا کے قول کے ثبوت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، ان کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ در وہ ہے نا جہاں وہاں سے نہیں یہاں سے جاتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تمام کہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ ان کی ضرورت ہے، نہ ان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ ثبوت ہے نانا کے قول پر۔
کہ نانا نے اگر کہا ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو جنت میں بعد میں جانا، لیکن سرداری کا ثبوت پہلے دیکھ لو، ورنہ ہمارا در کون سا ہے اس کا اندازہ لگانا ہے۔ تو ولادت کے موقع پر تم دیکھ چکے کہ فطرس کو بالوں پر چاہیے ہوئے، توجہ فرمائیے گا، فطرس کو بالوں پر چاہیے تھے تو وہ آیا ہے۔ اور تیسری شعبان کی جو دعا ہے مفاتیح الجنان میں، اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ تیسری شعبان کو جس کی ولادت ہوئی اس کو بالوں پر حسین کے گہوارے سے ملے، حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے۔ یہ احسان ہے فطرس کا ہم حسینیوں پر، ورنہ رسالت مآب نے تو بھیجا تھا حسین تک۔ جب آج کی تاریخ میں ولادت کے موقع پر ملائکہ فطرس کو لے کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ شفا دے دیجئے فطرس کو، بالوں پر عطا کر دیجئے، کہا مجھ سے نہیں، گہوارے سے جا کر کے مس کر دو، گہوارے سے جا کر مس کر دو۔ اور جو ہے ظہیر بھائی ادھر آ جائیے، میں تمام کر رہا ہوں اپنی بات کو، آپ آ جائیے، ادھر آ جائیے، ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر، آئیے آئیے، ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بھائی فطرس کو بھیجا حسین تک، اور فطرس نے جا کر کے اپنے کو مس کیا، صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اور جو لوگ چیزوں کا ثبوت مانتے ہیں نا، تو میں نے کہا مفاتیح الجنان میں تیسری شعبان کی دعا میں اس بات کا تذکرہ ہے، اس بات کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ سمجھے بغیر راہب کے واقعے میں یہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اگر حسین نے دیا تو حسین نے انکار رسول کے بعد کیسے دے دیا، یعنی آپ نانا اور نواسے میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، علم کلام کا علم نہیں، اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر نانا نے انکار کر دیا تو نواسے نے دیا کیسے۔ ریفرنس مانگیے، آپ کا حق ہے، لیکن نتیجے نہ نکالیے، آپ بے تکے نتیجے بے تکے نہ نکالیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول نے تو انکار کیا راہب کو، حسین نے دیا کیسے، تو وہاں تو معاملہ رسول اور حسین کا تھا۔ یہ دعا تو مفاتیح میں ہے کہ فطرس کو بالوں پر، ارے میں کہاں بیٹھا ہوں توجہ فرمائیے گا، فطرس کو بالوں پر حسین نے دیے۔ تیسری شعبان کی دعا میں مفاتیح میں اس کا ذکر، تو وہاں تو معاملہ رسول اور حسین کا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ خدا اور حسین کا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یہاں تو معاملہ خدا اور حسین کا ہے کہ بالوں پر لیے خدا نے، عطا کیے حسین نے، تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ عطائے حسین ہے، جو رسول بھی بتا رہے ہیں خدا بھی بتا رہا ہے، ورنہ ان کو بھی سارا اختیار دینے والا خدا ہی ہے۔ رسول نے بھی انکار کیا، حسین نے عطا کیا، تو رسول بھی دے سکتے تھے، لیکن بتانا یہ تھا کہ جب نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اسی طرح سے وہاں بھی ہے کہ خدا بالوں پر سلب کر رہا ہے تو خدا بھی عطا کر سکتا تھا، لیکن حسین کی ولادت کا انتظار اس لیے کرایا تاکہ وسیلہ نہ ماننے والوں کو تماچا پڑے۔ بھائی توجہ کیجئے گا کہ اللہ 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 کا نہیں، اللہ ہے سب کچھ، لیکن باپ کے زچہ خانے کا طواف کراؤں گا، بیٹے کے گہوارے تک بھیجوں گا، اور تم زمین والوں کو نہیں۔ ارے میں کہاں جاؤں توجہ فرمائیے گا، تم زمین والوں کو نہیں عرش والوں کو بھیجوں گا تاکہ تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے۔ اور یہ فطرس اور جبریل کا کمال ہے کہ رسول نے کہا جاؤ حسین کے بدن سے مس کر دو، لیکن جبریل فطرس کو گہوارے حسین تک لے کر گئے تاکہ حسین کی شفا
بدن تک محدود نہ ہو جائے، تاکہ اب جو چیز قیامت تک حسین سے منسوب ہوتی چلی جائے وہ چیز شفا کا ذریعہ بنتی چلی جائے، چاہے علم ہو، چاہے تعزیہ ہو، چاہے امام بارگاہ ہو۔ صلوات دیجئے محمد والے بس عزیزان محترم، میں آخر میں طالب دعا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس ذکر کی عبادت کو اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایسی اہم تاریخ میں فطرس جیسے کو بالوں پر دینے والے حسینیوں کو بھی فکر و عقل و نظر، ایمان و عمل کے بالوں پر عطا کر دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آبائی ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بآواز بلند نعرہ صلوات۔